أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کی اور بغیر عذر کے گھر بیٹھ رہنے والے، جہاد نہ کرنے والے، ان دونوں کے درمیان جو درجات میں تفاوت ہے، جو فرق ہے، اسے بیان فرمایا. یہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں وہ جہاد کرنے والوں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. بغیر عذر کے جو بیٹھنے والے ہیں، پہلے یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو گھر بیٹھنے والے ہیں وہ جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے نابینا تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تختی لاؤ، یہ آیت کریمہ لکھ لو مجھ سے. یہ عرض گزار ہوئے حضور میں تو نابینا ہوں، میں نہیں جا سکتا جہاد پر، تو میرا کیا بنے گا پھر؟ اللہ تبارک و تعالی نے پھر غیر اولی الضرر کے الفاظ بھی نازل فرمائے. یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، یہ لفظ نازل ہوئے، تو اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارکہ میرے گھٹنے پر تھا. یعنی اتنا میں قریب بیٹھا تھا حضور کے، بیٹھے ہوتے ہیں گھٹنے پہ گھٹنا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح رکھا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ وحی کا بوجھ اتنا پڑا کہ مجھے لگا کہ میرا گھٹنا بھی ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا، اتنا، یعنی کہ پھر حضور کی شان دیکھیں. بعض اوقات حضور سواری پر ہوتے تو کوئی آیت نازل ہو جاتی تو سواری بیٹھ جاتی تھی نیچے، سواری نیچے بیٹھ جاتی تھی، سواری میں ہمت نہیں ہوتی تھی چلنے کی، یعنی بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی وحی کا. حالانکہ نازل تو حضور پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ صحابی فرماتے ہیں، ایک صحابی اور ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ میرے گھٹنے تو آوازیں آنے لگی کہ ہڈی ابھی ٹوٹی کی ٹوٹی. ٹھیک ہے نا، تو یہ الفاظ پھر اللہ تبارک و تعالی نے غیر اولی الضرر کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے ان کے لیے نازل فرمائے. کہ فرمایا کہ جو مجبوری والے ہیں، مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے جہاد پر، وہ عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے، وہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے، لیکن جذبہ ہو ان کے اندر جہاد کا، تڑپ ہو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کے غالب کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی وہ والا اجر عطا فرمائے گا جو جہاد کر رہے ہیں. ان کا بھی اجر پھر وہی ہوگا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد پر تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو بھی وادی طے کر رہے ہیں یا جو بھی پہاڑی طے کر رہے ہیں، ہر جگہ سے جتنا بھی ہم سفر کر کے آ رہے ہیں، تو ہمارے کچھ لوگ ہیں مدینے میں لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ثواب ان کا برابر لکھا جا رہا ہے، ثواب برابر لکھا جا رہا ہے ان کا بھی، کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ہم نے کافروں کو مارا، وہ بھی ساتھ، وہ بھی مار رہے ہیں. ہم نے سفر کیا، وہ بھی ساتھ سفر کر رہے ہیں. ہم چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں. ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے، انہیں بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ جیسے تھکاوٹ کا اجر ہمیں ہو رہا ہے، اسی طرح ثواب انہیں بھی ہو رہا ہے. ایک ایک چیز میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. حضور نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہیں مدینے میں شریک، وہ ہمارے ساتھ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں عذر نے روک رکھا ہے. کس نے روک رکھا ہے؟ عذر نے روک رکھا ہے، مجبوری نے روک رکھا ہے. جو مجبور ہو، ٹھیک ہے جی، مجبوری کی وجہ سے جہاد پر نہ جا سکے اس کو تو معافی ہے. اور جو بندہ بغیر عذر کے بیٹھے رہے جی، یہ جہاد جب فرض کفایہ ہو تو اس وقت بھی چلو جو گھر بیٹھا رہے اس کی بچت ہو سکتی ہے. یعنی کسی ایسے علاقے میں حملہ ہو جائے، کافر دشمن حملہ کر دیں، تو اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ لڑیں اور وہ کافی ہوں، تو باقی مسلمان بری ذمہ ہو جائیں گے.
باقی مسلمان بری و ذمہ ہو جائیں گے، ان پر جہاد فرض نہیں ہوگا۔ اگر ایسا حملہ کر دیں کافر دشمن کہ جناب جب تک آپ نہیں نکلیں گے ان کا زور ٹوٹنے والا نہیں ہے، آپ ان کے حملے کو نہیں روک سکتے، یعنی وہ اکیلے نہیں روک سکتے جو وہاں محاذ پہ کھڑے ہیں، تو پھر ہر بندے پر جہاد فرض ہو جائے گا، پھر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ ہیں جی، یہ تو شکر ہے مولویوں نے قرآن نکالی ہے کہ جہاد فرض نہیں ہو رہا کسی پہ۔ 10 ملک تباہ ہو گئے، جہاد فرض نہیں ہو رہا۔ ہیں جی، ابھی بھی یہ کل پرسوں کی بات ہے، پھر سے ان ذلیلوں نے اسرائیلیوں نے مسلمانوں کی بستیاں گرانی شروع کر دی ہیں، ان کے گھر گرا رہے ہیں بیچاروں کے، اور پوری دنیا سے یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جناب وہاں لا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو گرا رہے ہیں۔ ہیں جی، کوئی بھی بیچارہ آگے آتا ہے اپنا گھر بچانے کے لیے تو اسے گولی مار دیتے ہیں وہاں پر۔ ہیں جی، یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، فرض پھر بھی نہیں ہو رہا ہیں۔ کیا مولویوں نے جناب یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی جہاد کا من کرتا، تو میں نے کہا حضرت صاحب آپ کون ہیں پھر ہیں؟ اور چلو کم از کم بولو تو صحیح ہے یا نہیں، اور بولو تو صحیح، امت کو ذہن تو دو یار، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ تیاری پکڑ لے۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ، آپ مولوی تھوڑے تھے، آپ نے مولوی کی تقریر سنی تھی، مولوی تقریر کر رہا تھا، اس بندے میں جذبہ آیا، ہاں جی، اس بندے نے جا کے جناب اپنی پیسے مانگے اپنی بھابھی سے، جا کے اس نے خنجر لیا اور ٹپکا دیا، اسے ذبح کر دیا، اسے راجپال کو، ہاں جی، جو پبلشر تھا کتاب کا، اسے مار دیا آپ نے، حضرت غازی اسلام غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے۔ اور غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ نے بھی تو مولوی کی تقریر ہی سنی تھی، ہے یا نہیں؟ جب یار ایک تقریر سن کے اتنے بڑے بڑے کام ایک بندہ تنے تنہا کر سکتا ہے، تو یہ لوگ بولیں گے تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا حضور کا امتی، کسی کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے پھر آپ نے کیا کر لیا؟ بھیا ہم نے اگر نہیں کیا، کم از کم لوگوں کو ذہن تو دے رہے ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اب آپ بتائیں نا یار، ایک مولوی تقریر کرے تو اتنا بڑا فتنہ امت کے دلوں کے اندر چھید کرنے والا ہے جی، راجپال کمینہ قتل ہو جائے، ایک مولوی تقریر کرے تو اتنا بڑا گورنر شیطان ہے جی، اتنی پولیس میں کھڑے ہونے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں مرد کلندر کھڑا کر دے، ہیں جی، انہی میں بندے کو کھڑا کر دے، تو بھائی آپ بھی بولو نا، آپ تو زبان پہ نام نہیں لاتے جہاد کا، اور باتیں جناب ایسی کرتے ہیں جناب بیٹھ کے جناب بس ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یار۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ جہاں بھی بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت جو ہے نا بس 2 ہی حصے بن چکے امت کے، ایک وہ حصہ ہے جو مظلوم بن چکا ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم نہیں ہے وہ احساس کمتری کے شکار ہیں، انہیں یہ کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، یہی چیز ان کے دلوں سے نکل جائے کہ بھئی آپ کر کچھ نہیں سکتے، بول تو سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یار مولویوں نے ذہن دینا لوگوں کو، مولوی ذہن دیتے ہیں، کتنے سارے کام شروع کر دیتے ہیں، یہ مولویوں کی تقریروں کی وجہ سے ہوتا ہے نا، ہے یا نہیں؟ آج جو آپ کو دنیا جہان میں آقا علیہ السلام کا میلاد شریف، اس کے جلسے، اس کے جلوس دکھائی دیتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ علماء کی وجہ سے ہوا نا، انہوں نے لوگوں کے اندر محبت پیدا کی ہے، جی، انہوں نے لوگوں کو ترغیب دلائی ہے۔ تو آج اس طرح کر کے جب میلاد کی ترغیب دلانے سے آج رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہر طرف ہو رہا ہے، تو کیا خیال ہے آقا علیہ السلام کا جہاد جو حضور کی اتنی بڑی سنت ہے، اس کی ترغیب دلانے سے کوئی نفع نہیں ہوگا امت کو، امت کا ذہن نہیں بنے گا؟ تو بھائی نہیں، جہاد تو فرض عین ہو چکا ہے بھیا، اب تو جہاد فرض عین ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے نہیں جی وہ تو جہاد تو ہوتا ہے حاکم اسلام کے جھنڈے کے نیچے، تو میں نے کہا حاکم اسلام پھر کس نے کھڑا کرنا ہے؟ آپ تو اتنے بڑے القابات لگا کے ہر بندہ جو ہے اندر سے بہت بڑا امام بخاری بیٹھا ہے، ہر بندہ، ہر جس کو آپ ہاتھ ہلائیں اندر سے ابو حنیفہ بنا ہوگا، وہ اپنے آپ کو ابو حنیفہ سمجھتا ہوگا وہ، لیکن اسے کہیں گے آپ کریں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا یار۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے تو پتہ نہیں کتنے حکمرانوں سے ٹکر لی تھی، کئی بار آپ جیل گئے تھے، یہاں تک کہ حکمرانوں نے آپ کو زہر کا پیالہ پلا کر کے جیل میں شہید کر دیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کم از کم چلو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی کوشش سے کچھ نہیں ہوا، اور کم از کم قیامت والے دن یہ تو ہوگا نا بھی آپ کھڑے تو ان کے صف میں تھے جو حق کی اذان دینے والے تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دیکھیں نام کس کا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا ہے، آج نام کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی پھر فکر نے کام کیا ہے جی. بظاہر اس وقت جو ہے حالات نہیں بدلے، لیکن بعد کے اندر پھر کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے، آپ کی فقہ کو ماننے والے بندے کھڑے ہوئے ہیں جی. یہ سلطنت عثمانیہ جو 600 سال انہوں نے حکومت کی ہے، یہ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں سارے. پوری دنیا کے اندر جس فقہ نے حکومت کی ہے وہ ابو حنیفہ کی فقہ تھی. اگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حکمرانوں سے ٹکر لینے والے نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ آپ کی فقہ بھی اتنی اونچی نہ جاتی. آپ نے ظالم کو للکارا ہے جی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو عروج عطا فرمایا ہے جی. جو بندہ زہر کا پیالہ پی کر، اور افسوس تو یہی ہے نا، آپ کو کوئی شہید ہی نہیں کہتا. امام ابو حنیفہ کو شہید کہتا کوئی؟ یہ زہر کا پیالہ جسے پلایا جائے اور جیل میں شہید ہو جائے اسے شہید ہی کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ انہیں پتہ ہے نا جناب، پھر اگر ہم امام ابو حنیفہ کو شہید مانیں گے تو پھر ہمیں بھی ٹکر لینی پڑے گی ظالم حاکم سے. کیوں نہ پھر ہم وہی حلوہ کھاتے ہوئے مر جائیں وہی شہید جی، یہ کرتے ہوئے مر جائیں وہ شہید، فلانا کرتے ہوئے مر جائیں وہ شہید. تو بھائی وہ ظالم حاکم سے ٹکر لے بندہ اور جناب اسے زہر کا پیالہ پلا دے جائے، وہ شہید نہیں ہے. اسے بھی شہید کہو نا. جب اسے شہید کہیں گے تو پھر اس طرح کی شہادت پانے کا جذبہ ہمارے دل میں بھی آئے گا، یہ تڑپ پھر ہم میں بھی پیدا ہوگی. تو بھائی یہ ضرور ہے کہ جہاد جو ہے وہ حاکم اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے. تو بھئی حاکم اسلام مقرر کرنا کس کا کام ہے؟ اس کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی. جو بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہیں اس وقت، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو اجل مشائخ میں سے سمجھتے ہیں، وہ آگے بڑھیں ذرا، پھر قربانی دیں اپنی آسائشوں کی. اپنا اے سی چھوڑیں، پھر وہ ہیں جی اپنا سکون ذرا چھوڑیں، پھر نکلیں باہر، ذرا لوگوں کو کھڑا کریں. جن کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں، جن کے جو جناب اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں، آگے بڑھے نا. پھر ان کا تو کام ہے پھر صرف یہ کہنے سے کہ جناب حکومت تو میرے داتا صاحب کی ہے، جان نہیں چھوٹتی آپ کی. یہ کہنے سے کہ جناب حکومت تو میرے خواجہ صاحب کی ہے، آپ کی جان نہیں چھوٹتی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو حکومت روحانی ہے بھائی اس وقت، اگر آپ کہتے ہیں سیاسی حکومت ہے بزرگوں کی، تو پھر آپ ثابت کریں کہ آپ کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، پھر یہ خواجہ صاحب کروا رہے ہیں، یہ داتا صاحب کروا رہے ہیں. تو بھائی آپ نے ان کے نظام کو، جو جس نظام کی انہوں نے زندگی ساری پیروی کی ہے، اس نظام کی خیر خواہی کی ہے انہوں نے جی، اس نظام کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ ہوں، یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حضرت خواجہ بابا فرید الدین رحمہ اللہ ہوں جی، انہوں نے دین اسلام کے نظام کے لیے قربانیاں دی ہیں. خود بابا فرید رحمہ اللہ کے بچے جہاد میں شہید ہوئے، بابا فرید کے بیٹے شہید ہوئے جہاد میں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلا جناب صرف وہ دروازہ جو ہے وہی معلوم ہے. 10 محرم کو بہشتی دروازہ کیا، گزر کے واپس جنتی بن گیا ہر بندہ. بھائی ایسے تھوڑا جنتی بن رہا یار، جیسے فرید گزرا ویسے گزرے تو بنے گا، جیسے بابا جی گزرے ہیں ویسے گزرے تو جنتی بنے گا. یہ تھوڑا ہے آپ وہاں کھڑے کو نماز نہیں پڑھتے جنتی بن گئے. کیسی جنتی بن گئے تم؟ رب کی نافرمانی کر کے کون سی جنت پا رہے ہو تم؟ اور جب ایسی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اہل سنت کے مخالف ہے. اہل سنت اسی میں ساری پھنسی ہوئی ہے، اہل سنت سارے ایسے کاموں کے لیے رہ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو منہج دیا ہے وہی چھوڑ چکے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کیا یار؟ مدینے میں حضور تشریف لائے، مکہ میں ظلم ہوتے رہے، مدینے میں آ کے حضور نے تلوار اٹھائی ہے، آخر دم تک حضور نے تلوار نہیں چھوڑی. کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اب حالات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. پوری امت اس وقت کرب میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے پوری امت اس وقت جی. جہاں چاہتے ہیں وہ ذلیل ان کے مسلمان بہنوں کے برقعے نوچ لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں مسلمان بہنوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو گولیاں مار دیتے ہیں سیدھی جی. آج پھر بھی مولوی اکٹھے ہو کے کہتے ہیں جی جہاد فرض نہیں ہوا. ہاں ان کے نزدیک جہاد فرض ہوا ہے، کو اپنا بیچارہ تھوڑا سا کوئی کام کر بیٹھے دین کا تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اب جناب وہ رد کی ٹوکری لے کے شروع ہو جاتے ہیں، رد فلان رد تو فلان رد تو فلان رد تو فلان رد. بھائی رد 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 تو کام کب کریں گے آپ ہیں؟ آپ کو پتہ رد کیا ہوتا ہے؟ ان بیچاروں کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ رد کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں جی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. فرمایا کہ وہ مومن جو گھروں میں بیٹھے ہیں غیر اولی الضرر بغیر عذر کے، اور والمجاہدون فی سبیل اللہ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لا یستوی یہ برابر نہیں ہو سکتے.
اور جو جہاد کر رہے ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، یعنی جہاد میں مال بھی دے رہے ہیں اور اپنی جان بھی دے رہے ہیں، جہاد میں مال بھی دے رہے ہیں اور اپنی جان بھی دے رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے بھائی۔ یہ جہاں پہ بڑی فضیلت بیان ہوئی اس آیت کریمہ کے اندر ان کی جو اپنے مال دیتے ہیں اور اپنی جان دیتے ہیں جہاد کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ والا کام جو ہے نا یہ ہم سے بہت دور ہو چکا ہے۔ ہم نے جو بھی، ہم صدقہ ضرور دیتے ہیں، حالانکہ صدقات میں بھی دین کا حصہ ہے، دین پہ خرچ کرنا ہے، ہم صدقہ ضرور دیں گے، لیکن ہم انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ جسے رب تعالیٰ نے قرض حسنہ کہا ہے وہ ہے دین کا کلمہ اونچا ہو جائے، رب کا کلمہ اونچا ہو جائے، وہ ہے دین کا کلمہ اونچا ہو۔ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ تو آج ہم ذرا دیکھیں کہ ہمارا مال کتنا دین کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں جی، بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، غریب ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہے، اسے دے دیا، باہر چوک پہ کھڑے، چوراہے پہ کھڑے، چرنگی پہ کھڑے مسکین کو دے دیا۔ ہاں جی، یہ تو سارے صدقات ہیں۔ آپ نے انفاق کہاں کیا؟ پھر قرض حسن کہاں دیا آپ نے؟ پھر بھائی قرض حسن کہاں دیا پھر آپ نے؟ یہ ہم میں سے ہر بندہ ذرا غور کرے کہ میرا کتنا مال دین کے لیے جا رہا ہے۔ یہ دین کے لیے دینا ضروری ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو بغیر عذر کے گھر بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں خرچ کی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ بتائیں یار، رب تک پہنچنے کا سب سے اوکھا راستہ یہی نہیں ہے جہاد والا ہیں؟ بندہ سفر بھی کرے، گھر بار بھی چھوڑے، میدان جہاد میں بھی پہنچے، دشمن کا ڈر بھی ہو، سامنے بھی کھڑا ہو جائے، ہاں جی، وہاں جا کے اپنی جان دے کے رب تک پہنچے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ جو ہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، باقی سارے کام کرتا رہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اگر وہ بندہ جہاد پہ نہیں جاتا بخشا یہ بھی جائے گا، بخشا یہ بھی جائے گا جب جہاد فرض عین نہ ہو، جب جہاد فرض کفایہ ہو، جہاد پہ نہیں جا رہا بخشا یہ بھی جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ اس بندے کے جو جہاد پہ نہیں جا رہا بغیر عذر کے گھر بیٹھا ہے اور جہاد فرض عین نہیں، اور دوسرا بندہ وہ جو جہاد کر رہا ہے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی 100 درجے جنت کے عطا فرمائے گا اس سے اونچے۔ سبحان اللہ۔ جو اکیلا گھر میں بیٹھا ہے بغیر عذر کے جہاد پہ نہیں جا رہا، فرض کفایہ ہونے کی، فرض عین ہونے کی، فرض کفایہ ہونے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی جہاد کرنے والے کو 100 درجے عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہوگا میں وہ اتنا فاصلہ جتنا زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ سیڑھی ہے، درجہ سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں 100 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اونچے رکھے گا جو بندہ مجاہد ہوگا، جو جہاد کرنے والا ہوگا۔ کس سے اونچے ہوں گے؟ جہاد نہ کرنے والے سے۔ اور ایک روایت میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جید گھوڑا ہیں، عربی گھوڑا، عربی نسل کا گھوڑا، بھاگنے والا، تیز ترار، تندرست، تکڑا گھوڑا، حضور نے فرمایا کہ بھاگتا رہے، 70 سال تک بھاگتا رہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو تھک جائے گا لیکن اس کا فاصلہ ختم نہیں ہوگا، ایک درجے سے دوسرے درجے کے مابین جو فاصلہ۔ بتائیں 70 سال تھوڑے ہی ہوتے ہیں جی؟ بتائیں نا پھر کتنا لمبا چوڑا سفر ہوگا یار، 70 سال۔ یہاں سے حاجی اونٹوں پہ جاتے تھے، 5 مہینے میں پہنچ جاتے تھے، 4 مہینے میں پہنچ جاتے تھے، ہاں جی۔ تو بتائیں وہ پھر اتنا گھوڑا کتنا سفر کرے گا؟ 70 سال بھاگتا رہے تو کتنا سفر بن جائے گا یار۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں میں اتنا سفر کرتا رہے، بھاگتا رہے، تو فرمایا کہ وہ اتنے مسافت کا اس کا ایک درجہ ہوگا تو 100 درجہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ بتائیں پھر کتنا لمبا چوڑا مقام ہوگا مجاہد فی سبیل اللہ کا۔ اور فرمایا کہ مجاہد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اونچا ہونے کے لیے اور کافروں کے کلمے کے نیچا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوشش کرے، رب کا کلمہ اونچا ہو جائے اور کفر کا کلمہ نیچا ہو جائے۔ جس ملک کے اندر فیصلے کفر کے ہوں، قرآن کے نہ ہوں، وہاں رب کا کلمہ اونچا نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ پڑھ کلمہ تے ٹر پہ نہ حال کوڑے، اس سے بخشش نہیں ہونے والی۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں اس وقت جہاد وہ فرض کفایہ نہیں رہا۔ ہاں یہ ذہن میں رہے ہر ایک کے۔ اگر کہتے ہیں امام مقرر کرنا امام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا تو پھر امام مقرر کرنا کس کے ذمہ ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے بھی جد و جہد ہوگی، اس کے لیے خون دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، تکالیف اٹھانی پڑیں گی، وہ کون کرے گا بھائی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر، جس نابینا صحابی نے عرض کی تھی نا حضور کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، میں کیسے جاؤں گا؟ ہیں اللہ اکبر، ادھر حضور سے چھٹی بھی لے لی، جہاد سے چھٹی بھی لے لی حضور سے، رب نے قرآن نازل کر دیا۔ وہی تفسیر سالبی میں یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں یہ جہاد میں گئے حضور کے ساتھ، وہاں جا کے کہنے لگے حضور اس طرح کریں آپ مجھے جھنڈا پکڑا دیں اور صفوں کے درمیان میں کھڑا کر دیں۔ کہتے ان اللہ استطیع ان افر، یا رسول اللہ مجھے تو طاقت نہیں ہے بھاگنے کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھنڈا میں نیچے نہیں آنے دوں گا آپ، جھنڈا نیچے نہیں آنے دوں گا، جھنڈا اونچے رکھوں گا میں، جھنڈا نیچے نہیں آنے دوں گا میں۔ پھر حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ یہی آقا علیہ السلام کے صحابی جو ہیں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، میں نے ان کو دیکھا یہ میدان جہاد میں گئے، یہ چل بھی نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، لیکن انہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ایک صندوق سے بنا ہوا تھا، اس کے اوپر بیٹھے تھے میدان جہاد میں۔ انہوں نے کہا چلو مجھے لے چلو، چلو کچھ نہ کوئی رشتہ پڑے گا نا آپ کے ساتھ، اندازہ لگائیں یار اللہ اکبر۔ ادھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، آپ کی وفات ہو گئی جہاد میں جاتے ہوئے، بلکہ ہوا یہ کہ کئی بار حملے ہوئے تھے قسطنطنیہ پر، حضور نے فرمایا تھا جو اس حملے میں جائے گا لشکر میں جائے گا بخشا جائے گا، تو یہ گئے تو پہلی بار فتح نہیں ہوا تو یہ وہیں رہ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہا یار میں چاہتا ہوں کہ ادھر ہی رہوں تاکہ میرا یہ یہاں رہنا بھی اسی لشکر کے ضمن میں لکھا جائے، جی۔ پھر آپ وہاں گئے تو آپ کی وفات ہو گئی، وہاں پر آپ نے ساتھیوں کو نصیحت کی، میں کہ مجھے لے جانا توڑ وہاں جا کر کے مجھے دفن کرنا تاکہ قیامت والے دن میں اٹھوں تو وہیں سے اٹھوں۔ آج بھی حضور کے مہمان نواز، حضور کے میزبان، حضور کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اپنا گھر دے کر مدینے میں خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں، استنبول کے اندر۔ تو استنبول کہاں ہے ابھی؟ استنبول جو ہے نا ترکی، اس کا ایک کنارہ عرب کے ساتھ ملتا ہے تو دوسرا یورپ کے ساتھ ملتا ہے۔ بتائیں کن کے ساتھ جا کے ٹکر لی حضور کے غلاموں نے؟ تو یہ جذبہ بیدار کرنے سے بیدار ہوتا ہے، بیان کرنے سے لوگوں کے دلوں میں جذبے پیدا ہوتے ہیں، بلبلے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم کریں ہی نہ تو پھر کیا ہے، یہ چار باتیں پکڑی انہیں پہ رونا روئے جا رہے ہیں ہر سال ہر مہینے۔ یار کوئی زندگی ہے یا یہ بھی کوئی زندگی ہے یار؟ حضور کا دین جو آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں 23 سال میں حضور نے بیان کیا ہے، آپ کیا بیان کرتے ہیں بتائیں؟ پچھلے جمعے ہم نے حساب لگایا تھا کہ 48 جمعے 48 بنتے ہیں جی، 48 جمعے بنتے ہیں تو مولوی آدھا گھنٹہ تقریر کرتا ہے، تو 48 کے 24 بن گئے، 24 گھنٹے بن گئے، یعنی ایک دن رات آپ نے بیان کیا ہے، کیونکہ اگلے سال پھر آپ نے وہی بیان کرنا ہے، اگلے سال پھر آپ نے وہی بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی چیزیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، یعنی پورے سال میں آپ نے صرف ایک دن دین بیان کیا، پوری زندگی ایک دن بیان کیا آپ نے، تو باقی حضور کا دین کہاں گیا بتائیں؟ تو اس لیے کوشش کریں آپ بھی جہاں جائیں ان کو کہیں، مولوی کو کہیں یہ کتاب آپ میری لے جائیں جی، تحفتاً جا کے ان کو دیں، ٹھیک ہے نا، کتاب خریدیں جا کے ان کو تحفے میں دیں، انہیں کہیں جی آپ یہ کتاب پڑھ کے ہمیں سنائیں، جی آپ یہ کتاب پڑھ کے میں سنائیں، مہربانی آپ کی۔ وہ نہیں مانتا آپ اسے 1000 روپے دیں جیب میں، ایمانداری والی بات ہے، اگلے جمعے شرمندگی سے وہ سنائے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے لائیں تو صحیح آ رہے اس طرف آپ لوگوں کو۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لوگوں کو قائل کرنے کے، وہ بیچارے مولوی بھولے ہیں، انہیں نہیں پتا، جو کرتے دھرتے لوگ ہیں انہیں پتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کون اپنی جان جوکھوں میں ڈالے، نہ یار۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں آیت کریمہ، اللہ اکبر، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کرنے والوں کو جو اپنے مال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، علی القاعدین درجہ، انہیں بیٹھنے والوں پر درجہ عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا فرمایا ہے؟ درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس درجے کی حضور نے توضیح فرمائی کہ میں تو 100 درجے ہیں، یہاں فرمایا کہ درجہ عطا فرمایا، حضور فرماتا ہے 100 درجے ہیں، ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے، اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ وعدہ فرما لیا ہے حسنہ کا، وعدہ فرما لیا کس کا؟ حسنہ کا۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں جن کے ساتھ وعدہ ہوا ہے، اولین مخاطبین حضور کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یعنی جو بغیر عذر کے گھر بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو جہاد کرنے گئے ہیں وہ بھی، اللہ نے فرمایا وعدہ ان دونوں کے ساتھ میں نے کی، کیونکہ یہ مومن ہیں، یہ کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ تو بھائی جب جہاد فرض عین ہو جائے پھر یہ چھوٹ نہیں ہے، پھر چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں آپ کو کہے جی دیکھیں جی گھر بیٹھنے والا بھی نہیں، نہ محاذ کو کر رہا ہے جہاد نہیں کر رہا نا، تو پھر آپ کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟
کہ نہیں؟ اب تو فرض عین ہو چکا، غلبہ دین کا کام کرنا فرض عین ہو چکا ہے، ہر بندے پر فرض ہو چکا ہے، جو بھی سمجھدار ہے، دنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے وہ کرے، کوشش کرے لوگوں کو یار رب تبارک و تعالیٰ کا کلمہ اونچا کرنے کے لیے اتنا بڑا اہم کام، ام الفرائض ہے یہ مسئلہ غلبہ دین کا، دین کے غلبے کا کام کرنا یہ ام الفرائض ہے. اسی کے ساتھ آپ کی نماز وابستہ ہے، اسی کے ساتھ روزہ وابستہ ہے، اسی کے ساتھ زکوٰۃ وابستہ ہے، اسی کے ساتھ حج وابستہ ہے، ہر چیز جہاد اسی کے ساتھ وابستہ ہے. غلبہ دین کا کام جو ہے اسی سے ہوگا سارا. خلیفہ مقرر ہوگا، خلیفہ جو ہے وہ سارے کام کرے گا. جب خلیفہ اسلام مقرر ہوگا پھر یہ 5 لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے مسجد میں، پھر مسجد میں جگہ نہیں ہوگی، مسجد کھلی کرنی پڑے گی پھر ہمیں. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ پھر باہر کو نماز کے بعد گھومتا ہوا دکھائی نہیں دے گا پھر. ہاں جی، پھر زکوٰۃ انکار کرنے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، پھر ہر بندہ زکوٰۃ دے رہا ہوگا جس کے پاس بھی ہوگا، پھر آپ کو غریب لوگ نظر نہیں آئیں گے، پھر پاکستان کرپٹ ہوتا دکھائی نہیں دے گا آپ کو. آج جتنے لوگ اوپر بیٹھے ہیں سارے کھا پی جاتے ہیں، غریبوں تک کچھ پہنچتا نہیں ہے. ہاں جی، ٹیکس غریب دیں، کھا پی دوسرے جائیں، مقروض یہ ہوتے جا رہے ہیں، کھاتے وہ جا رہے ہیں، اور جو بھی اپنے عہدے سے ہٹتا ہے فوراً غائب ہو جاتا ہے، جو جتنا مرضی بڑا حاجی ہو. پھر یہ نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو سب سے بڑی مصیبت جو لگتی ہے وہ یہی صورت لگتی ہے کہ خلیفہ مقرر نہ ہو اسلام کا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس آیت مبارکہ سے کہ مسئلہ اور بھی ثابت ہوا. اللہ نے ارشاد فرمایا، اور حسنہ کی تفسیر جو ہے نا مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے. کیا ہے؟ جنت ہے. حضور کے صحابہ جو ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ، وہ آپ اندازہ لگائیں جب ختم نبوت کا مسئلہ بنا نا، ختم نبوت کا مسئلہ بنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو بھیج دیا، ایک بندہ نہیں رہنے دیا مدینے میں. ہے جی، اور پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، آپ نے کچھ نہیں ہو، جاؤ سارے جاؤ، سب کو بھیجا. یہاں تک آپ نے خود قانون بنایا تھا فرمایا کہ بدر والے عہد والے وہ کہیں نہیں جائیں گے جہاد کرنے کے لیے. جیسے یہ ختم نبوت کا مسئلہ بنا تو سب کو بھیج دیا. مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ختم نبوت کا مسئلہ بنا تو پھر یہ اب جہاد فرض عین ہو چکا. اگر فرض عین کی صورت نہ ہوتی تو آپ سب کو نہ بھیجتے، سب کو بھیجا آپ نے، سب کو روانہ فرما دیا. ہے جی، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ مدینے میں اکیلی خواتین رہ گئی، ان کا کیا بنے گا؟ اگر مرد وہاں ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ یہ کیوں کہتے ہیں جی؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مسئلہ ختم نبوت آ جائے تو جہاد فرض عین ہو جائے. تو اس سے پہلے جہاد فرض عین اس طرح نہیں ہوا تھا کہ سارے نکل پڑے، سب کو لے کر حضور روانہ نہیں ہوئے. ہاں، بہت بڑی تعداد کو لے کر روانہ ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو وہاں چھوڑا ہے حضور نے، آقا علیہ السلام نے. جیسے تبوک میں جاتے ہوئے آقا علیہ السلام حضرت مولا علی کو چھوڑ گئے، باقی بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کو چھوڑ گئے. اس طرح کر کے آقا علیہ السلام کچھ ویسے رہ گئے وہاں پر. تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد جب فرض عین ہوا تو ہر ایک کو آپ نے بھیج دیا. ہاں جی، کئیوں کو ارتدادیوں کے پیچھے، کئیوں کو منکرین زکوٰۃ کے پیچھے، کئیوں کو منکرین ختم نبوت کے پیچھے، اس طرح کر کے سب کو روانہ کر دیا. حضرت مولا علی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق خود روانہ ہونے لگے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر ان کی مہار پکڑ لی، حضرت ابوبکر صدیق کی. اور پتہ کیا بات کی؟ ایک میدان میں حضور جانے لگے تھے، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق جانے لگے ہیں، میدان میں اترنے لگے ہیں. حضور نے روک لیا، میں ابوبکر تیری ذات سے ہمیں نفع ہونے دے، اپنی ذات سے ہمیں نفع ہونے دے. یہ حضور نے فرمایا تھا ابوبکر صدیق کو میدان جہاد میں اترنے سے روکا آقا علیہ السلام نے یہ فرما کر. اور ایک وقت جب وہ آیا، جب حضرت ابوبکر صدیق نے سب کو روانہ کر دیا، خود بھی جانے لگے، تو مولا علی نے سواری کی، مہار پکڑ لی. میں کہ حضور آپ ہمیں اپنی ذات سے نفع پانے دیں ہمیں، تاکہ کیونکہ جو حضور نے بات کی تھی میں وہی بات آپ کو کروں، آپ خدا کے لیے یہیں رک جائیں، آپ نہ جائیں. اب بتائیں بھائی، ایسی صورت ہو جائے جہاد فرض عین ہو جائے، وہ سارے کے سارے روانہ ہو جائیں، کوئی بھی نہ رکے وہاں پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت ایک الگ ہے. فرمایا کہ پہلے جو عذر کی صورت میں بغیر عذر کے جو گھر بیٹھتے رہے ہیں، اللہ نے یہ شاہ فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر لیا. حضور کے صحابہ جب فرض کفایت ہے جہاد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر لیا ہے. تو اب بتائیں یار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کرے تیرے صحابہ ہیں، جہاد ہو فرض کفایا، گھر بھی بیٹھے رہیں، بغیر عذر کے بیٹھے رہیں، جنت ان کی بھی پکی ہے، جنت ان کی بھی پکی ہے. تو اب بتائیں یار، آج پھر انہوں نے جہاد بھی کیے، سارا کچھ کیا، ہاں جی، وہ جہاد بھی کریں، اپنی جانیں بھی دیں، سارا کچھ دیں ہیں، تو وہ لوگ حضور کے صحابہ، رب فرمایا جنت ان کی پکی ہے.
جہاد کرنے والوں کی بھی اور نہ جانے والوں کی بھی، صحابہ کی ہیں، تو ان کی جنت پکی ہے، رب قرآن میں فرمایا۔ تو آج کئی ذلیل کہتے ہیں کہ ہم ہر صحابی کو جنتی نہیں مانتے، بتائیں، ایسے ذلیل بھی بیٹھے ہیں، اور کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کے پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور کون ہیں وہ؟ پیر ہیں۔ کون ہیں؟ پیروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کمینوں کی، وہ یہی بک رہے ہیں آج کل، کہتے ہیں ہم ہر صحابی کو جنتی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اپنے مرید کو جنتی مانتے ہو؟ جو تجھے دیکھ لے وہ جنتی ہوگا، جو امام الانبیاء کو دیکھ لے۔ ہیں بڑے بے شرم نکلے ہو یار، کیسی باتیں کرتے ہو تم، حیا کرو، بڑے کمینے نکلے ہو تم بھائی، ہیں انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ اور اپنے نذرانے بٹورنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں جنتی، تو جنتی، تو جنتی ہے، میں نے خواب میں دیکھا تو جنتی ہے، میں نے خواب میں دیکھا تو جنت میں داخل ہو رہا ہے نذرانے بٹورنے کے لیے، ہیں۔ اور جہاں بات آئے امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں کی، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہے جی، تو اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ حضور کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے، تو لہٰذا یہ نعرہ لگانا ہر صحابی نبی جنتی جنتی بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ اور جو اس نعرے کا مخالف ہے بالکل باطل پر ہے اور نہ حق پر ہے، پرلے درجے کا گھٹیا ہے، پرلے درجے کا ذلیل ہے، وہ جو بھی ہو۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، ایک پیر خنزیر مجھے کہنے لگا جی میسج پہ، کہنے لگا جی میں تو ہر صحابی کو جنتی نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو مان نہ مان، تجھ ذلیل کی کیا اوقات ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا وعدہ رب کرے، ہیں رب وعدہ کرے، تو کون ہوتا دھونکنے والا یار؟ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے کچھ صحابہ وہ جو جہاد میں شہید ہوئے ہیں، قیامت والے دن یہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو یہ جنت کے دروازے پہ جا کھڑے ہوں گے، جنت کے دروازے پہ جا کھڑے ہوں گے، تو دروازے والے روک لیں گے، وہ کہیں گے آپ کا حساب ہو گیا ہے؟ وہ کہیں نہیں حساب ہوا۔ کہیں پھر جنت نہیں جا سکتے، حساب ہوگا تو پھر ہی جائیں گے جنت میں۔ تو عرض کریں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھی تم کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے مولا ہمیں جانے نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں حساب ہو گیا ہے۔ ہمارا حساب کو کیا ہونا ہے؟ گھر ہم نے چھوڑ دیے تھے تیری راہ میں، اپنی جانیں تیری راہ میں دے دی تھی۔ حضور فرماتے ہیں وہ تلواریں لٹکائے ہوں گے اپنے کندھوں پر، اسلحہ ان کا ساتھ ہوگا، جنت کے دروازے پہ جا کھڑے ہوں گے۔ رب فرمائے گا یہ نہیں جانے دیتے، میں تمہیں پر لگا دیتا ہوں، اڑ کے چلے جاؤ۔ کیا رب انہوں نہیں کہہ سکتا جانے دو ان کو، لیکن رب تعالیٰ اس وقت حضور کے غلاموں کی شان اونچی کرے گا۔ رب فرمائے گا لوگ اڑ کے جاؤ، تو تسی اڑ کے جائیں یہاں سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پاگل کہتے نہیں نہیں نہیں، میں کہا پرے دفعہ ہو چڑے، تیری کیا اوقات ہے تو مانے نہ مانے؟ محبوب کریم علیہ السلام جس مالک کی جنت ہے اس نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ میں نے کہا دنیا جہاں دائیں بائیں ہو سکتا ہے، میرے رب کا وعدہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ ہاں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، میرے رب کا وعدہ پکا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور قیامت والے دن تو بھی ذلیل ہوگا جب میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے جنت جا رہے ہوں گے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے حضور کے غلام جنت میں داخل ہو گئے۔ تو طبیعت صاف ہو جائے گی، اس وقت ذلیل ہوگا، ہمیں تو مزہ آئے گا تیری ذلت دیکھتے ہوئے، تیرا بوتھا لٹکا ہوا دیکھتے ہوئے ہمیں مزہ آئے گا۔ جو آج حضور کے صحابہ کو جنتی نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ان میں سے کہتے ہیں ہر صحابی کو ہم جنتی نہیں کہتے، بعض صحابی دوست کی بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کون ہوتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا مطلب کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ، میں کہتا ہوں قسم خدا کی، حضور کے صحابہ کی جو شان ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس پہ بات ہی ختم ہے یار۔ اتنا بڑا جملہ رب نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا، ہر ایک کے ساتھ، وَكُلًّا ہے کل کے ساتھ وعدہ ہے، ہاں کل کے ساتھ وعدہ ہو گیا حبیب تیرے غلاموں کے ساتھ۔ اور ادھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا نا وہ جنت جائے گا، وہ جنت جائے گا۔ اور حضور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ مرانی، میں صرف مجھے نہیں، جس نے میرے ابو بکر صدیق کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ بھی جنت جائے گا، جس نے میرے عمر کو دیکھا وہ بھی جنت جائے گا، جس نے میرے عثمان اور میرے علی کو دیکھا وہ بھی جنت جائے گا، جس نے ایمان کی حالت میں میرے غلام وحشی کو دیکھ لیا وہ بھی جنت جائے گا، جس نے معاویہ کو دیکھ لیا وہ بھی جنت جائے گا۔ اور آپ مرانی کے ساتھ سارے حضور کے صحابہ آ رہے ہیں، تو کون ہوتا ہے باتیں کرنے والا؟ میں نے کہا حضور کے صحابی تو وہ ہیں، تو کہتا ہے میں ان کو جنتی نہیں مانتا۔ میں نے کہا ان کا چہرہ جنتیں بانٹ رہا ہے، ان کا چہرہ جنت بانٹ رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو، حضور کے صحابہ کو، ہر ایک کی شکل و صورت پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی حضور کی نورانیت کی تجلی کا انعکاس فرمایا، ایسی تجلی انہوں نے اپنے چہرے میں سمولی ہیں۔ رب نے فرمایا جو ان کو دیکھ لے گا وہ بھی سیدھا جنت جائے گا۔ بتائیں بھائی، ابھی یہ کہتے ہیں جی کیسے جنتی ہوگا سارے؟ میں تو نہیں، میں نے کہا نہ مان،
تو کیا اور تیری اوقات کیا، دفع ہو پڑے نہ مانگ تو ہیں. اللہ اکبر. حضور کا ہر چیز بھی جنتی ہے، یہ پکا عقیدہ. یہی امام اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہی امام اہل سنت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی نظریہ ہے حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی نظریہ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہاں سے لے کر حضور سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہی ہے. پھر ان کے بعد چلتے ہیں شیخ محقق حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہما، اور امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہمارے آج کے شیخ حضور تاج شریعہ رضی اللہ تعالی عنہ. سب کا نظریہ یہی ہے کہ حضور کے ہر صحابی جنتی ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. تو کون ہوتا ہے اپنے آپ کو بریلوی کہے؟ حرام خورا تو نہ کہ اپنے آپ کو بریلوی، اپنے آپ کو امام احمد رضا کا ماننے والا کہے نہ کہ تو تیرے جیسے کمینے امام احمد رضا کا ماننے والا نہیں ہو سکتے، کیونکہ تیرا عقیدہ گندا ہے، تیرا نظریہ گندا ہے. کیوں کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. اور جب یہ اپنے خود چوڑے اپنی شان بیان کرتے تو کہتے ہیں جی وہ اصحاب کہف کا کتا بلیوں کے دروازے میں بیٹھا تھا وہ جنت جائے گا، تو آپ بھی تو میرے مرید ہو گئے، آپ بھی جنت جائیں گے. میں نے کہا ذلیل تیرا مرید ہو جائے جنت جائے، جو امام الانبیاء کا مرید ہو جائے، جس نے حضور کے ہاتھ سے بیعت کی ہو وہ کہاں جائے گا؟ اور تو نے تو بیعتیں لی ہیں روٹی کھانے پینے کی، نذرانے بٹورنے کی. حضور کے صحابہ نے جانے دینے کی بیعتیں کی ہوئی ہیں. ان کی بیعت دیکھ اور اپنی دیکھ. تو باتیں کرتے تو جا پر دفع ہو، ہمیں تیرے جیسے تیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیرے جیسے دبے ہوں پڑے، جائیں جہنم میں دوزخ میں. ہمارے لیے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے دروازے پہ کھڑا غلام جو ہے نا وہ بھی فضیلت والا ہے، اور تیری کوئی اوقات نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر، وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اور اللہ تبارک و تعالی گھر بیٹھے رہنے والوں پر مجاہدین کو بڑی فضیلت عطا فرمائے گا، اور فضیلت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. ہاں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا رب تبارک و تعالیٰ. اور آگے مزید فرمایا، پہلے بھی فرما دیا ہیں. دیکھیں نا ذرا آئے مبارکہ کو، دیکھیں نا ذرا یار کتنا مزہ آ رہا ہے پڑھ کے. رب فرماتا ہے القاعدین درجہ، درجے دے دیے ہیں. پھر فرمایا جنت کا وعدہ کر دیا ہے. میں فرمایا کہ فضیلت پھر دے دی ہے، پھر فضیلت کا ذکر کیا. فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی رب تبارک و تعالیٰ نے القاعدین اجرا عظیما، بہت بڑا اجر بھی عطا فرمایا ہے. آگے پھر فرماتا ہے درجات منہ، ان کے لیے درجے بھی ہیں، ان کے لیے درجے بھی ہیں، وہ مغفرہ، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے. کوئی ان سے ایسا کام ہو جائے جو تمہیں لگ رہا ہے بڑا سخت ہے، رب فرماتا ہے میں نے دیا. تو کون ہوتا پوچھنے والا ہیں؟ وہ چاہے حضور کے صحابہ کے باہمی معاملات ہوں یا جو بھی ہو، رب فرماتا ہے مغفرہ، میں نے بخش دیا ہے، میں نے بخش دیا ہے. اور تو کون ہوتا پکڑنے والا، تو کون ہوتا باتیں کرنے والا؟ رب نے ارشاد میں آگے دیکھیں جی مغفرتم و رحمہ، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات فرماتے ہیں نا غفوراً رحیمہ، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے تو بخشنا بھی تو رحمت ہے نا، بخشنا بھی تو رحمت ہے. تو پھر رحیمہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے رب فرماتے ہیں جو گناہ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے غفورا بخش بھی دیتا ہوں، پھر انعام بھی دیتا ہوں، پھر انعام بھی دیتا ہوں. میں نے کہا تجھ پر انعام بھی ہو جائے، تیری بخشش بھی ہو جائے، تو جو محبوب علیہ السلام کے پاس کھڑا ہے تازہ قرآن کا نزول سن رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. تو نے تو مولوی سے سنا ہے نا جی، انہوں نے تو پھر رب کے شگرد سے حضور امام الانبیاء سے سنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یار یہ دیکھیں نا مضمون کیسے جڑا ہے، درجات منہ و مغفرہ برحمہ، مغفرہ برحمہ، غفوراً رحیمہ. اللہ اکبر کبیرہ. دو بار رب فرماتا ہوں میں کئی بار کہہ رہا ہوں درجے دے دیے ہیں، ان کی شانیں بڑھا دی ہیں، بخش دیا ہے، مہربان ہوں. تو کہتا نہیں مانتا تیری کیا اوقات ہے؟ نہ بولا کر ایسے حضور کے صحابہ کے بارے میں. ذلیلہ تیرا کام نہیں ہے کہ تو ان کے فیصلے کر حضور کے صحابہ کے. ان کے بڑے حضور ہیں یا ان کا بڑا خدا ہے، وہ فیصلے کریں ان کے، تو کون ہوتا ان کے فیصلے کرنے والا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق.